عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص انتظامات بھی فرمائے تھے، آپ نے مدرسہ بھی قائم کیا جی، اس کے متعلق ارشاد فرمائیں آپ نے کیسے خواتین کے لیے کردار ادا کیا؟ حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے عورتوں کے لیے جو اہتمام فرمایا وہ آپ کے مزار شریف کے قریب آج بھی مدرسہ جامعہ غوثیہ نعیمیہ موجود ہے۔ آپ نے اس وقت جب آپ کی زندگی کے آخری سال تھے تو آپ نے اس بات کو دیکھا کہ عورتوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ نے اپنی بہو کو، بڑی بہو کو اور اپنی بیٹی کو مشکات شریف کی شرح پڑھائی اور بخاری شریف کی شرح پڑھائی، اور پھر خود ان کو پڑھا کر ان کو اس کام پہ لگایا کہ آپ نے بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینی ہے، اور وہ آپ کا مدرسہ آج تک جاری و ساری ہے۔ واہ سبحان اللہ! آپ مدینہ شریف میں کتنی مرتبہ تقریباً حاضر ہوئے؟ 7 مرتبہ حاضر ہوئے حج کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ حج کے علاوہ بھی آپ حاضری دیتے رہے ہیں۔ جی، ناظرین میں سے غلام حسنین صاحب اور مفتی آفتاب صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم آپ کا سلام مفتی صاحب کی بارگاہ میں ضرور عرض کریں گے، اور ہم یہاں سے گفتگو کر کے مفتی صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ العزیز اجتماعی طور پر دعا بھی مانگیں گے، علامہ منقبت بھی منصور صاحب سے سنیں گے۔ علامہ صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لباس کے متعلق ارشاد فرمائیں، کیونکہ آپ کی جو سیرت ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے اتنا خوبصورت کام کیا کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے کام کو سراہا جاتا ہے۔ کئی یونیورسٹیز کے اندر آپ کی شخصیت پر مقالہ جات بھی لکھے گئے۔ میسور یونیورسٹی انڈیا کے اندر مقالہ لکھا ہوا ہے ہندوستان میں۔ اور آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کی عادات کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ آپ کا جو لباس تھا وہ امامہ شریف اکثر سفید ہوتا تھا، اور کالر کے بغیر آپ قمیض پہنتے تھے، کالر نہیں ہوتا تھا، واسکٹ پہنتے تھے، کرتا شلوار، اور سردیوں میں آپ جرسی استعمال فرماتے تھے۔ اللہ! اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی کتنی نسبت تھی؟ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بہت زیادہ عقیدت سی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک کی تفسیر میں آپ نے 11 کی عدد کو ملحوظ رکھا، اور آپ کے گھر کے جو کمرے تھے نا اوپر نیچے وہ بھی 11 تھے غوث اعظم کی نسبت سے۔ اور حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے متعلق آپ نے تفسیر نعیمی میں ایک مقام پہ لکھا ہے کہ مجھے غوث اعظم کی زیارت ہوئی۔ جب زیارت ہوئی تو میں نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہو، ایمان پہ میری موت آئے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم نے اپنی انگلی میرے دل پہ رکھی، فرماتے ہیں احمد یار جب بھی دنیا سے جائے گا ایمان لے کے دنیا سے جائے گا۔ تو آپ کو بہت زیادہ عقیدت سی غوث پاک کی۔ آپ کسی کو تعویذ دیتے نا تو اسے فرماتے کہ نماز پنجگانہ بھی ادا کرنی ہے، ہر مہینے غوث اعظم کی 11ویں بھی دینی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! آپ کے ملفوظات عالیہ پر روشنی ڈال۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ کے جو ملفوظات ہیں ان سے چند ایک ملفوظات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کے تو ملفوظات بے شمار ہیں۔ آپ اکثر فرماتے کہ اپنے سینے مسلمانوں کے کینے سے صاف رکھو، اس لیے کہ تاکہ ان میں مدینہ شریف کے انوار دیکھو۔ فرماتے ہیں جب کینہ نہ ہوگا تو پھر مدینہ شریف کا نور آئے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کے مجمع میں، درس قرآن کی مجلسوں میں، علماء دین کی مجالس میں اور صوفیاء کرام کی مجالس میں، ان کی بارگاہوں میں جاؤ تو اپنے منہ کو بدبودار کر کے نہ جاؤ بلکہ خوشبودار کر کے جاؤ۔ اور آپ کا خوبصورت ملفوظ مبارک، آپ فرماتے اگر تم عزت اور ترقی والی قوم کے فرد ہو تو تمہاری ہر طرح عزت ہوگی۔ کوئی بھی لباس پہنو، اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو کوئی لباس پہنو، عزت نہیں ہوگی۔ مطلب کیا کہ لباس پہننے سے عزت نہیں، آپ کے کردار سے عزت ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ کے ایک اور ملفوظ مبارک سنیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں کو برباد کرنے والے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ان کے نوجوانوں کی بیکاری اور بچوں کی آوارگی ہے۔ اور آپ کا یہ بھی ملفوظ مبارک ہے، فرماتے حلال رزق حاصل کرو، بیکاری صدہا گناہوں کی جڑ ہے۔ رزق حلال سے عبادت میں ذوق، نیکیوں کا شوق اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے مختصر آپ کو ملفوظات سنائے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت ملفوظات ہیں، آپ کی باتیں ہیں جو عمل کے قابل ہیں۔ آخر کے اندر اب
آپ کی وفات کا اور آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا اس کا ذکر فرما دیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ کے وصال کے ساتھ ایک مختصر سا واقعہ یہ بھی ہے کہ مفتی احمد یار خان نیمی علیہ رحمہ کے خاص مرید تھے، خادم تھے حکیم سردار علی صاحب۔ حکیم سردار علی صاحب آپ کے ساتھ عصر کے بعد سائیں کاماں والی سرکار بھی حاضر ہوتے۔ واپسی پہ آپ نے حکیم سردار علی صاحب کو فرمایا کہ حکیم صاحب یہ میری راز کی بات ہے، میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا۔ آپ کے اس محب صادق نے فرمایا عرض کی ٹھیک ہے حضور۔ آپ نے فرمایا کہ 10 دن پہلے مجھے سرکار مدینہ کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے احمد یار خاں تیری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے، آپ با اختیار نبی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی اور دے دے کہ میں الا انا اولیاء اللہ کی تفسیر لکھوں پھر بے شک فوت ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں پھر مجھے سرکار نے فرمایا کہ 3 ماہ تیری زندگی زیادہ ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حکیم سردار علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور حکیم الامت کی زبانی سنا، آپ نے فرمایا کہ 3 ماہ جب میرے مکمل ہوں گے الا انا اولیاء اللہ کی تفسیر بھی لکھ دوں گا تو پھر میرا وصال ہو جائے گا۔ آپ کا جب وصال ہوا لاہور کے اندر آپ داخل تھے ہاسپٹل میں، تو جب آپ کا وصال ہوا آپ کا وصال 24 اکتوبر 3 رمضان المبارک کو ہوا 1971 میں۔ اس وقت جب آپ کا وصال با کمال ہوا تو جب آپ کی میت مبارکہ کو جسد نوری کو جب گجرات لایا گیا تو سید ابو البرکات شاہ صاحب حزب الاحناف والے، آپ تو اکثر ادھر حاضری دیتے رہے ہیں، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ایک مجمع عام نے کثیر تعداد میں لا تعداد لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اور آپ کے جو شاگرد ہیں نا ان میں مختصر سا ذکر کر دوں کہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب حافظ الحدیث بکی شریف والے وہ آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قطب الاولیاء خواجہ پیر محمد اسلم قادری صاحب اور شہنشاہ ولایت کی مراڑیاں شریف مفتی محمد اشرف القادری صاحب، پیشوا اہل سنت میرے استاد گرامی پیر محمد افضل قادری صاحب اور شہنشاہ ولایت کے آستانے کی کتنے آپ کے صاحبزادگان نے ادھر تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے صاحبزادے مفتی اقتدار احمد صاحب نعیمی اور مفتی مختار احمد صاحب نعیمی یہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جو آپ کے شاگردوں کی ہے، ہمارے قریب سید محمد شاہ صاحب قاظمی رحمت مجاہد ختم نبوت وہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ بے شمار آپ نے ورثے میں آپ نے دین کا کام چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین اکرام، صاحبزادہ پیر منصور حسین تنویر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی خدمات جلیلہ کو بیان فرمایا۔ ناظرین میں سے قاری اشتیاق احمد صاحب اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، بریار صاحب، اس کے علاوہ اور جتنے احباب ہیں، شبیر علی صاحب، آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی آڈیو یا ویڈیو کوئی محفوظ ہے؟ آڈیو مل سکتی ہے، آڈیو آپ کی محفوظ ہے، ویڈیو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عبد الخالق نعیمی صاحب جو فاضل ہیں مراد آباد کے، وہ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو گروپ کے اندر بھی شامل کیا جائے گا۔ کاشی مہر صاحب وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جتنے احباب ہیں اس وقت لائیو پوری دنیا میں بالخصوص انڈیا سے جموں کشمیر سے ہمیں دیکھنے ہیں۔ اللہ کریم سے ہماری دعا ہے مفتی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ کریم پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اب ہم حاضری دیں گے مفتی صاحب کے مزار پر، منقبت پیش کریں گے اور دعائے خیر ہوگی، اور آپ سب کو دعاؤں کے اندر انشاءاللہ العزیز یاد کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی مولانا طاہر صدیق نقشبندی صاحب جو ہمارے دوست اور بھائی ہیں اور مدرس ہیں صفت المدینہ گجرات کے اندر، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ برادر مکرم علامہ رضوان اشرف نقشبندی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز منقبت سنتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
کتھے چھپ گیا علم داؤ خزانہ، کتھے چھپ گیا علم داؤ خزانہ، محدث مفسر فقیہ زمانہ، محدث مفسر فقیہ زمانہ، نبی پاک دا خاص عاشق دیوانہ، نبی پاک دا خاص عاشق دیوانہ، فخر اہل سنت دا عالم یگانہ، فخر اہل سنت دا عالم یگانہ۔ علامہ صاحب توجہ، غزالی وقت دا اور رازی وقت دا، غزالی وقت دا اور رازی وقت دا، اور رومی و جامی شیرازی وقت دا، جن نے اپنا ہونا ہمیشہ چھپایا، جن نے اپنا ہونا ہمیشہ چھپایا، جدے سر تے سی غوث اعظم دا سایہ، جدے سر تے سی غوث اعظم دا سایہ۔ اور آپ نے 7 مناظرے کیتے نے آپ نے جنہ دا ذکر آ رہا ہے، جن نے علم اپنے دا لوہا منایا، جن نے علم اپنے دا لوہا منایا، کوئی غیر مد مقابل نہ آیا، کوئی غیر مد مقابل نہ آیا، جن دین باطل نو للکاریا سی، جن دین باطل نو للکاریا سی، جن سینہ ہر سنی ڈاٹھا ریاسی، جن سینہ ہر سنی ڈاٹھا ریاسی، زمانے تے مشہور تحریر جس دی، زمانے تے مشہور تحریر جس دی، نبی پاک سن دے سی تقریر جس دی، نبی پاک سن دے سی تقریر جس دی، زمانے تو وکھری سی تاثیر جس دی، زمانے تو وکھری سی تاثیر جس دی، در پاک دی خاک اکسیر جس دی، در پاک دی خاک اکسیر جس دی، ہے لکھی یہ قرآن دی تفسیر جس نے، ہے لکھی یہ قرآن دی تفسیر جس نے، بدل دیتی کئیاں دی تقدیر جس نے، بدل دیتی کئیاں دی تقدیر جس نے، جنہیں کیتے کئیاں دے روشن سینے، جنہیں کیتے کئیاں دے روشن سینے، جدا جسم اے تھے تے روئے مدینے، جدا جسم اے تھے تے روئے مدینے، جنوں دید بخشی یہ پیارے نبی نے، جنوں دید بخشی یہ پیارے نبی نے، جنہیں نور عرفان دے لٹے خزینے، جنہیں نور عرفان دے لٹے خزینے۔ اور آخری اشعار نے، کرم جس تے کیتا اے محبوب باری، کرم جس تے کیتا اے محبوب باری، لکھی شرح مشکات و شرح بخاری، لکھی شرح مشکات و شرح بخاری، مراد آبادی پیر تو فیض پایا، مراد آبادی پیر تو فیض پایا، تعارف شاہ احمد رضادہ کرایا، تعارف شاہ احمد رضادہ کرایا، جنہیں کورانو پھڑ کے بینا بنایا، جنہیں اپنا سینہ مدینہ بنایا، اے اصغر میں او دے قصیدے نہ گاواں، اے اصغر میں او دے قصیدے نہ گاواں، نبی پاک وال جس دی ہے
سن نگاواں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ انداز میں منقبت مفتی صاحب کی پیش کی۔ ناظرین اکرام، ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہا جاتا ہے جو بندہ لاہور میں جائے اور داتا حضور کے قدموں پر حاضر نہ ہو اس کا لاہور میں جانا نامکمل ہے۔ میں کہتا ہوں جو بندہ گجرات میں آئے اور مفتی صاحب کو سلام نہ کرے اس کا یہاں آنا نامکمل ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے تو عالم اسلام کا سرمایہ ہیں، لیکن بالخصوص اہل گجرات کے لیے فخر کی بات ہے، ہمارا اعزاز ہے، ہمارے گجرات کی شان اور آن ہے۔ آپ کا مزار پاک گجرات شہر میں موجود ہے، یہ پاکستان چوک ہے، وہیں پر آپ کی مسجد ہے اور اس کے ساتھ آپ کا مزار پر انوار موجود ہے۔ اب میں دعا کے لیے ریکویسٹ کروں گا مولانا طاہر صاحب سے جو مدرس ہیں صفات المدینہ کے، آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے مالک مولا، جو ختمات میں نے پڑھے جو میرے مل کے ہوئے اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان ختمات کا ثواب تیرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان ختمات کا ثواب تمام انبیاء، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص ان ختمات کا ثواب قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا، قبلہ مفتی صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے مالک مولا، جس طرح ان کو نبی کریم سے محبت تھی، ہمیں بھی اس طرح حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، قبلہ مفتی صاحب کی نظر کرم ہم سب پہ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں بھی اس طرح جس طرح مفتی صاحب کو دین سے محبت تھی اس طرح دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اے مالک مولا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ خدایا بحق کے محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و صحبہ وبارک۔ ماشاءاللہ، ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا جو باہر کا منظر ہے مزار شریف کا وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، ابھی ہم باہر روڈ پر موجود ہیں۔ یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار ہے اور ساتھ ہی مفتی صاحب کا جو قائم کردہ ادارہ ہے جامعہ غوثیہ نعیمیہ، اس کی بلڈنگ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہاں پر سینکڑوں ہزاروں طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور یہ پاکستان چوک جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اور مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد کے اندر درس قرآن دیتے رہے اور جس مسجد میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے، وہ بھی ساتھ موجود ہے۔ علامہ صاحب ذرا ادھر مسجد کی بھی زیارت تھوڑی سی کروا دیں۔ ناظرین اکرام، یہ سامنے مسجد جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ مفتی صاحب درس قرآن دیتے رہے اور ناظرین میں سے حافظ اجاز صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے احباب ہیں، تمام کا سلام بھی ہم نے پیش کر دیا اور تمام کے لیے دعا کر دی۔ بار دیگر میں پیر منصور صاحب کا اور برادر مکرم علامہ رضوان اشرف نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔